اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق کر دے اور اس کو اس عبادت بنا دے، اور ہمارے اجر اور ثواب کو محفوظ رکھے، اور دنیا میں بھی ہم کو خیر و برکت نصیب کرے، آمین۔ اچھا جی میری پیاری بہنوں، آج ہمارا چیپٹر ہے تعظیم السنہ کا، کہ سنت کی عزت اور اس کا احترام صحابہ کرام نے کیسے کیا، کیونکہ انہوں نے اتنے اسٹرانگلی اس کی حفاظت بھی کی سنت کی، اور سنت کو کا احترام بھی کیا، تو آج تک ہم اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنے اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں، اور کتنے فرم تھے، اور یہ فرمنس ابھی تک ہم اس کی خیر محسوس کرتے ہیں۔ عن عمارۃ بن رویبۃ قال، حضرت عمار بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رأى بشر بن مروان علی المنبر رافعا یدیہ، کہ انہوں نے کہا کہ حاکم وقت مروان کے بیٹے بشر کو جمعے کا خطبہ ممبر پر دیکھا دیتے ہوئے، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، قبح اللہ ہاتین الیدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو خراب کرے۔ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید علی ان یقول بیدہ ہکذا، تو کہنے لگے کہ ان دونوں ہاتھوں کو اللہ خراب کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا کیا، واشار باصبعہ المسبحۃ، تو انہوں نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا، کہ شہادت کی انگلی اٹھا کے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جب یہ اسلام کی فتوحات ہوئی تھی تو جو گورنر ہوا کرتے تھے وہی امام بھی ہوتے تھے مین مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ مروان کے بیٹا بشر جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا، اور انہوں نے صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ سنت کے طریقے پہ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہا، اور خطبے کے دوران خطبہ اس جیسچر کے ساتھ کیوں نہیں دے رہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ یعنی ایک سنت کے بارے میں انہوں نے بتایا بھی، اور سختی سے اس کو نوٹس کیا۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن ام الحکم یخطب قاعدہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اور ام الحکم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا، جمعے کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا تھا۔ یہ گورنر وقت ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ڈر لگتا ہے کہ گورنر پکڑ کے تو جیل میں ہی نہ بند کر دے یا سختی نہ کرے، لیکن صحابہ ڈرتے نہیں تھے۔ جب سنت کی بات آ جاتی تھی تو کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا ہے کہ اصل میں سنت کیا ہے، سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور جب کہ آپ لیڈرشپ رول میں ہو تو پھر آپ سنت کو ختم کر کے اور اپنا طریقہ رائج نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے کہ اس کو بیٹھا ہوا دیکھا، فقالا انظروا الی ھذا الخبیث، کہ اس خبیث کو دیکھو، یخطب قاعدہ، یہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، وقال اللہ تعالی، اور حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ اب دیکھیں دو دلیلیں ہیں ان کے پاس جس بیس کے اوپر وہ ڈانٹ رہے ہیں اس بات پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود کو دیکھا
تو اس طرف دوڑ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو قرآن کی آیت کو کوٹ کیا، ہمیں تو کبھی زندگی میں یاد نہ آئے، ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور پتہ چلتا ہے تو وہ تو قرآن کی آیت ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، قرآن اتنی دفعہ پڑھیں کہ آپ کو لگ پتہ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے، اتنی دفعہ قرآن پڑھیں۔ تو انہوں نے کوٹ کیا کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تجارت کو دیکھا تھا تو بھاگ گئے اس تجارت کی طرف، کیونکہ وہ آیا ہوا تھا نا، ڈراؤٹ کو کیا کہتے ہیں، یعنی کھانا پینا نہیں تھا، قحط آیا ہوا تھا۔ تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ، قائمہ کا ورڈ قرآن میں ہے کہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو یہ لوگ بھاگ گئے چیزیں خریدنے کے لیے۔ تو انہوں نے دلیل لائی ہے قرآن سے اور سنت بتائی ہے، قرآن کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ تو یہ کون ہوتا ہے بیٹھ کر دینے والا؟ یہ جو اس وقت کا گورنر ہے۔ تو انہوں نے سختی سے اس کا نوٹس لیا اور ڈرے نہیں۔ تو یہ سنت کا احترام ہے کہ جب سنت کی پاسداری نہ ہو رہی ہو، اور صحابہ کرام کا درجہ بھی اتنا بڑا تھا کہ لوگ بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ہمیں تو کوئی خدا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے کہ یہاں تو ہم جس محفل میں جاتے ہیں تو حدیث کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پائنچے اگر آدمیوں نے اوپر کر دیے تو کہتے ہیں او جی سیلاب آیا ہوا، جی یہاں تو سیلاب آیا ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس چیز پہ ٹونٹ کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر آپ ٹونٹ کریں۔ اور اگر کوئی عورت ڈھکی ڈھکائی آ جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس نے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، یعنی دیر آر سو مینی تھنگس کہ اتنے لائٹلی لیتے ہیں ہم کہ کوئی بات نہیں، بات کر دی چلو ہنسی کی بات تھی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کوئی مذاق نہیں رہتا۔ دس از اے بگ ڈس ریسپیکٹ۔ مذاق کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کر سکتا ہے انسان، لیکن ناٹ ان دس کیس۔ جب اللہ کی بات آ جائے گی تو اٹ موسٹ رسپیکٹ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا ان کی سنت کی بات آئے گی اٹ موسٹ رسپیکٹ۔ تو اگلی حدیث کیا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اب دیکھیں پھر عنہما کا آیا سیگا، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ کس سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہو اور ابن عمر سے بھی راضی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، عورتوں کو۔ فقال ابن لہو، تو ان کے بیٹے نے کہا انا، بے شک ہم، لنمنعہن، ہم تو ضرور بالضرور ان کو منع کریں گے۔ یعنی جیسے ہی حدیث حضرت عمر نے سنائی، ان کے بیٹے نے جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے فوراً کہہ دیا ہم تو ضرور روکیں گے۔ فغضب غضبا شدیدا، تو ان کو بہت شدید غصہ آیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، ابن عمر نے کہا اتحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعہن، کہ میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں اور تم آگے سے کہتے ہو کہ ہم ضرور روکیں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہ روکو اور تم کہہ رہے ہو ضرور روکیں گے۔ چاہے کوئی بھی ریزن تھا کہ وہ روکنا چاہتے تھے عورتیں، ظاہر ہے وہ بھی تو ایک اچھے انسان کے بیٹے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ عورتیں اب فیشن کر کے جاتی ہیں یا خوشبو لگا کے جاتی ہیں، فتنہ بن کے جاتی ہیں، تو پھر ہم تو روکیں گے ان کو مسجد میں لیکن جس وقت حدیث سنائی جا رہی ہے اس وقت نہیں بولنا چاہیے اس طرح کا۔ بعد میں مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ نہیں،
اور ہم اپنے ریزنز دے رہے ہیں. نہیں، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے تو ہم کہیں سمینا واطانا، اور پھر بعد میں یہ مسئلہ پوچھیں کہ اگر عورتیں فیشن کریں اور اگر عورتیں خوشبو لگائیں اور فتنہ بن جائیں آدمیوں کے لیے، پھر کیا کریں؟ پھر روکیں یا نہ روکیں؟ تو ظاہر ہے وہ کہہ دیں گے پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں، تو آپ روک سکتے ہیں. لیکن جب حدیث میں ہو رہی ہے بات اور ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے آپ سے کہ حدیث میں یہ ہے، تو آپ اٹھ کے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں یہ کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراض ہوئے اپنے بیٹے سے کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور آپ آگے سے حدیث کا انکار کر رہے ہو. تو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس چیز کو، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، سمجھیں. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ اگر رسول اللہ یہ تو حدیث کی بات ہو رہی ہے نا، حدیث کا اس کا کلام کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے کہ دیکھو نہ روکنا ان کو، عورتوں کو نہ روکنا، تو کیا ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہم تو ضرور روکیں گے یا رسول اللہ؟ کبھی بھی نہیں، جرت ہی نہ ہوتی ہماری، ہے نا. تو اسی طرح جب حدیث بھی سنائی جا رہی ہوتی ہے نا، تو ایسا ہی سمجھا کریں کہ ہم نے بہت زیادہ عزت اور احترام کرنا ہے اور اس چیز کو لائٹلی نہیں لینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگلی حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ کان جالسا الی جنبہ ابن اخ لہ فخذف فنہاہ وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ان کا بھتیجا پہلو میں بیٹھا کنکریاں پھینک رہا تھا. وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کنکریاں مت پھینکا کرو. انہا لا تصید صیدا، نہ تو اس سے کوئی شکار کیا جا سکتا ہے، ولا تنکی عدوا، اور نہ کسی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. وانہا تکسر السن وتفقع العین، مگر اس سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے اور آنکھ پھوٹ سکتی ہے. یعنی تمہاری کنکری سے کسی کا بیکار کا نقصان ہو سکتا ہے، نہ تو تمہارے دشمن کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ کوئی شکار اتنی ہلکی سی چیز سے شکار ہونے لگا. تو مت پھینکا کرو، یہ ڈینجرس چیز ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا بچوں کو کہ گاڑی کے شیشے پہ لگ جائے گی، کسی کے آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کے سر پہ پتھر لگ جائے گا، مت پھینکو. تو اب کیا ہوا؟ قال فعاد ابن اخیہ فخذفا، تو بھتیجے نے دوبارہ کنکریاں پھینکنی شروع کر دی. فقال، تو انہوں نے کہا احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ثم عدت تخذف لا اکلمک ابدا، رواہ ابن ماجہ. تو بھتیجے نے جب دوبارہ کنکریاں پھینکنی شروع کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تجھے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تو پھر بھی وہی کام کر رہا ہے، لہٰذا میں تجھ سے اب کبھی بات نہیں کروں گا. یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عزت نہیں کی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. ہماری بات چیت اسی سے ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی سنت کا احترام کرے گا. آپ مجھے بتائیے میری پیاری بہنوں، سچی اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے، کوئی ہماری بے ادبی کر دے، ہماری بات نہ مانے تو ہمارے غصے کا کیا عالم ہوتا ہے، ہماری غیرت کا کیا عالم ہوتا ہے، ہم کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. اور اگر دین، اسلام، شاعر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بے ادبی کوئی کر رہا ہو یا مذاق اڑا رہا ہو تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. ہم سب اپنے رویوں پر غور کریں. ہمیں اپنی تو بے عزتی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، لیکن جب دین ایمان کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئے ہائے کوئی بات نہیں، مذاق ہی کیا تھا، کوئی سچ تھوڑی کہہ رہا تھا. اور اس پہ خوب کھلکھلا کے ہنس دیتے ہیں. کوئی غیرت نہیں آتی، کوئی غصہ نہیں آتا، کوئی دھمکی نہیں دیتے کہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے یہ آئندہ بات کی، اور غصے کا اظہار ہی نہیں کرتے. اس لیے پھر لوگوں کے منہ اور کھل جاتے ہیں اور وہ اگلی دفعہ ایک اور سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، اس چیز پر آ کر آپ اگر اپنے جسچر شو کر دیں گی کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے، ایٹ لیسٹ اپنے جسچر سے بھی شو کر دیں. اگر زبان استعمال نہیں کر رہے،
اٹھ کے جا نہیں رہے تو کم از کم جسچرز تو شو کر دینا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ وہ مذاق کریں تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. اگر تم بیٹھے رہو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. جس وقت وہ اس طرح کی باتیں کریں تو ادھر سے اٹھ جاؤ, جسچر شو کرو, اٹھ جاؤ, اور جب وہ دوبارہ باتیں بدل لیں تو پھر واپس آ جاؤ. اور ان کو اچھی نصیحت ہی کرنے کے لیے آئے گا نا بندہ کہ اب میں جاؤں گی تو میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ یہ باتیں غلط ہو رہی تھیں اور میں ان میں بیٹھی ہی اس لیے ہوں کہ میں ان کی اصلاح کر سکوں. میں اس لیے نہیں بیٹھ رہی کہ وہ مذاق کر رہے ہیں تو اور مجھے مزہ آ رہا ہے اور میں تھوڑا سا انجوائے کر رہی ہوں, تھوڑا سا لائٹ موڈ ہے. نو, when it comes to religion, when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, there is no joke about it. We don't take it lightly. یہ ہماری عزت سے بڑھ کر عزت کی چیز ہے. ہماری عزت تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے آگے. اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور ان کی سنت کا احترام ہے. تو میری پیاری بہنوں, یہ رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں اس سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑتی ہوں کہ ہم اب دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ ہم واقعی کیا ہمارے غیرت جاگتی ہے جب ہم دین اور ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ لوگوں کو کھیل تماشا کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی غیرت فیل ہوتی ہے. انشاءاللہ غور فکر کریں گے تو ہمارے اندر وہ فیلنگز بھی پیدا ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنتوں پر ثابت قدم کر دے اور ہمارے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.